میں اس وقت موجود ہوں ریاستی دارالحکومت مظفرآباد کے نوائی علاقے دمن رتیالی میں، جہاں پر گزشتہ شب ایک رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں علاقہ مکینوں اور متاثرہ فیملی سے بات کریں گے کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے اور کتنا مکان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ رات کو 11:30 بجے 11:35 پر بجلی کا سرکٹ ہونے کی وجہ سے مکان کو آگ لگ گئی، جس کی صورتحال جو مکان کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سر۔ میرے گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا، 5 کمروں پر مشتمل مکان تھا اور ایک کچن اور 3 باتھ تھے، جو کہ مکمل طور پر راکھ ہو گئے۔ اس کا پورے مکان کے اندر جو سامان تھا بقایا کراکری کا، اس کے بعد رہائش کا جو چیزیں تھیں، جو کہ 27 سال آرمی میں سروس کرنے کے بعد میری پونجا پانجی دولت جو بھی تھی وہ ساری کی ساری میں نے یہاں پر اپنے مکان اور سامان کے لیے، بچوں کی رہائش کے لیے لائی اور رکھی ہوئی تھی، جو کہ اللہ پاک کی رحمت ہی کہیں گے۔ اس کی وجہ سے یہ چیز ساری جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 3 فیملیاں رہتی ہیں سر، 2 بچے میرے شادی شدہ ہیں، جن کے اور فیملی کے 15 افراد پر مشتمل ہے سر میرا گھر۔ اور اس مکان کی کل جو سامان ہے اس کی مالکیت لاکھوں سے نہیں بلکہ کروڑوں تک جا پہنچی ہے سر، کیونکہ وقتاً فوقتاً میرے بچے بھی اور میں خود بھی اس مکان کے اوپر خرچ ہی کرتے رہے اور سامان لاتے رہے، اور جس کی وجہ سے آج اس آتش زدگی کی زد میں آ کر میرا سب کچھ جو ہے وہ راکھ ہو گیا۔ اس مکان کے اوپر جو پیسے میرے رقم خرچ ہوئی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس 9 تولے سونا تھا، جو کہ میری اپنی وائف اور 2 بہو ہیں میری، ان کا جو زیور کی صورت میں وہ سونا جو ہے بالکل راکھ ہو گیا ہے۔ باقی جو فرنیچر سامان، جو مکان کی سب چیزیں جو ملا کر ہمارا ایک اسٹیمیٹ میرے پاس جو بن رہا ہے وہ تقریباً 2.25 کروڑ، یعنی 1 کروڑ 98 لاکھ روپے کا کل اسٹیمیٹ۔ میرے پاس 16 لاکھ روپیہ کمیٹی کا تھا، جو کہ مختلف اس کے 80 ممبران ہیں جو میرے ساتھ ٹیم کا ایک حصہ تھے، جو کہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان بندوں کی ایک کمیٹی لاکھ روپے میں نے دی ہے۔ باقی ساری کے سارا پیسہ بیلنس میں تھا، اور وہ پیسہ میں نے جو دینا تھا وہ میرے پاس ہے۔ 6 لاکھ روپیہ جو نقد میرے کیش کی صورت میں تھا وہ میں نے بیل ایک فروخت کیا ہے، وہ بھی میرے پاس تھا۔ اس کے علاوہ جو میری دکان ہے، کاروبار ہے، سسٹم، اس کا بھی پیسے جو میرے پاس تھے وہ 6 لاکھ تقریباً وہ بھی تھا، وہ بھی راکھ ہو گیا، جس کا کہ ریکارڈ میرے پاس یہ ایک گانٹھیں باندھی ہوئی تھی 5-5 ہزار کی، 1 لاکھ کی یہ تھی۔ یہ تقریباً اس کی صورت میں یہ سارے کے سارے یہ پیسے یہ دیکھ لیں، یہ وہ ہیں جو میری پونجی پانجی دولت اور لوگوں کی امانت تھی، جو کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایک نفیس انسان ہونے کے ناطے ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو بقایا یہ ساری جو چیزیں یہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، یہ جو سونا ہے یہ سارا راکھ ہو گیا ہے، اور ساتھ یہ جو پگھل کر اس کے ساتھ کاغذوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ چپٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو چھاپ ہے یہ سونے کی، یہ ناکارہ ہو چکی ہے سر، یہ بھی ناکارہ ہو گیا، سارا کچھ ناکارہ ہو گیا۔ یہ ہے ہار جو ساتھ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، یہ وہ بکس تھا جس بکس میں یہ سارا زیور تھا، اور یہ بکس ایک نہیں تھا، یہ 3 بکس تھے۔ یہ ایک ملا ہے، باقی 2 نہیں ملے۔ جو 2 نہیں ملے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس بالکل یہ بالکل مٹی کی طرح حال ہو چکا ہے۔ پوری سروس اور پوری عمر کی کمائی ہوئی، جو کہ آپ کے سامنے ایک راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جو کہ منہ بولتا ثبوت آپ کو دکھا رہا ہے۔ اور جو لوگ میرے رات کو مدد کے لیے آئے محلے کے، اس سے پہلے کہ ہوا اور آندھی ایسی چلی جس کی وجہ سے انہوں نے اس مکان کی آگ بجھانے میں بہت محنت کی کوشش کی، لیکن ایک ذرا بھی کام نہ آئی، کیونکہ کم از کم 100 فٹ یا 150 فٹ کے فاصلے پر رہ کر لوگوں نے پانی جو گلاس یا کسی چیز سے پھینکتے تھے وہ پانی مکان کی اس جلن کی آگ کے اوپر نہیں پہنچ سکتا تھا، جس کی وجہ سے سارا کچھ جل کر رہا۔ آزاد کشمیر سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب انوار الحق صاحب سے اور چیف سیکرٹری سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں میرے سر چھپانے کے لیے، اور فیملی کے جو 16 افراد میرے اس وقت سر عام جو ہے آسمان کے نیچے شدید گرمی میں وقت گزارنا بڑا مشکل ہے، اور تنظیموں کے ساتھ جو بھی این جی اوز کے تھرو ہو سکتا ہے، اور وزیر اعظم اپنی سوابدیدی فنڈ سے جو میرے مدد کر سکتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس گاڑی میں میری وہ سپورٹ کریں، تاکہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو یہاں پر سر لگانے کی جگہ میسر کر سکوں۔ کہ ہمارے بھائی ہے
اس کا مکان اللہ کی طرفوں سڑ گیا. 3 فیملیاں سویرے میں آسیاں انہاں دا اللہ تو بغیر اور سارا کوئی نہیں. اس وقت کھلے مکان تلا یہ عوام اور بچے بیوی سارے یہ مسافر ہو گئے. اور یہ رات کو تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہے. جب ہمیں اطلاع ہوئی تو ہم ادھر آئے تو یہاں پہ دیکھا تو بالکل آگ نے مکان جلا رکھا ہوا تھا. تو میں نے یہ میرے بہنوئی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی اندر بچہ ہے یا نہیں. انہوں نے بولا ایک بچہ ہے وہ ابھی نکالا ہے. تو بقایا مکان جل چکا تھا. یہ آپ دیکھ لیں نہ برتن بچے ہیں نہ کوئی بستر بچا ہے کوئی بھی نہیں بچا. یہ کھلے آسمان کے نیچے ابھی ہیں. اس ٹائم تک کوئی ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچا اور ہمارے راستہ 1 کلومیٹر پانی دور ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جن MLA کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. ہم لوگ اپنی مدد خود کرتے ہیں اور رات کو ہم نے لوگوں نے پانی گیلوں سے لے کر ادھر ڈالتے رہتے ہیں. پیپ ہمارے پاس ہو تو کوئی نہ کوئی تھوڑا سا بچ جاتا ہے. بجلی ہماری دیکھ لیں اور ایک تار ایک ہی بوٹے سے کٹاتے ہیں دوسرے بڑھ جاتی ہے. ہمارے بھائی ہمارے آن گئے ادھر دیکھ جائیں. ہماری ادھر بہت نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری مدد وزیر اعظم صاحب SP صاحب DC صاحب ہمارے جو بندے سن رہے ہیں ہماری مدد فرمائیں. مزدوری کر گیا میں برہمنا کمیٹی باغ رکھی اسی ماڑی کمیٹی بھی سڑ گئی ہے. میں عام مزدور ہاں 1,1200 روپیہ لینا اور داند بیچیا داندہ دے پیسے اس کو مانندہ سی ماڑی وہ بھی سڑ گئی. ماڑی کوئی کمانے والا نہیں. میں ایک معذور آدمی. رات کو خبر لگی یہ اس مکان کے جو بہت بڑا نقصان ہو گیا. صوبیدار اکرم صاحب جو رتیالی کے رہنے والے تھے ان کا پورا مکان جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا. کوئی سامان نہیں بچا. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کا 1000 بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جانی نقصان سے بچت ہو گئی ہے. تو بقایا جو ہے مکان میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تصویروں میں نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی تک یہ جو سامان ہے وہ جل رہا ہے مگر اس وقت تک کوئی STM کا کوئی نمائندہ یا کوئی حکومت کی طرف سے اس وقت تک اس کو دیکھنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. تو میری درخواست ہے PM صاحب سے اور STM والوں سے بھی کہ وہ فوری طور پر اس خاندان کو کمبل برتن وغیرہ اس وقت یہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں تو یہ جو ہے ٹینٹ وغیرہ ان کو دیا جائے تاکہ یہ کم از کم 3-4 فیملیاں اس مکان میں رہ رہی تھی جو بالکل اس وقت آسمان کے نیچے ہیں. تو یہ میری درخواست ہے کہ یہ ٹینٹ وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان اور برتن وغیرہ بستر وغیرہ ان کو دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی چلا سکیں. تو میری حکومت سے بھی گزارش ہے ڈپٹی کمشنر سے بھی گزارش ہے کہ موقع پہ آئیں اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے. شدید ترین گرمی ہونے کی وجہ سے ان کے بچے ان کی فیملی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے صدر آزاد کشمیر سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے اور دیگر NGO سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیں. علاقہ مکینوں اور یہاں کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ حکومت وقت اور فلاحی ادارے ہماری بھرپور مدد کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکیں. کیمرہ مین غلام نبی بانڈے کے ساتھ رانا صدیق JK نیشنل TV مظفر آباد آزاد کشمیر.